اس کے پاس جو ملازم پہرا دینے بیٹھا تھا وہ بھی وہیں لیٹ کر سو گیا تھا۔ رونی مجھے خیمے سے کچھ دور ایک تالاب کے پاس لے گئی اور کہنے لگی، یہاں جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ۔ میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ روہنی تیزی سے پرواز کرتی تالاب کی طرف گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر روہنی مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے تالاب کے اوپر ایک چکر لگایا اور پھر اسی تیزی سے میرے پاس آ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ سلطانہ نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ سر اٹھائے تالاب کی طرف ٹکٹکے باندھے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں تالاب کی طرف سے جنگل کے سناٹے میں ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی کسی کا گلا دبا رہا ہو، اور اس کے گلے میں سے غرغراہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔ یہ آواز میں بڑی ڈراؤنی تھی۔ آواز دور سے آ رہی تھی، میں یہ قریب سے سنائی دینے لگی۔ رونی ایک دم سے تالاب کے طرف پرواز کر گئی۔ جیسے ہی وہ تالاب کے قریب پہنچی، ڈراؤنی آوازیں دور ہوتے ہوئے غائب ہو گئی۔ میں روہنی کو دیکھ رہا تھا، وہ تالاب کے اوپر مسلسل دائرے کی شکل میں چکر لگا رہی تھی۔ 1-2 منٹ تک وہ چکر لگاتی رہی، پھر وہ واپس میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ واپس چلو۔ ہم خیمے کے باہر الاؤ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، کیا یہ نتالیہ کا آصف؟ رونی نے کہا، اس کے سوائے اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری تلاش میں یہاں آیا تھا، مگر مجھے آس پاس دیکھ کر دفع ہو گیا۔ میں نے پوچھا، سلطانہ، جب میرے بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ بندھا ہے اور میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی ہے، پھر تم میری اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ آصف تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ رونی نے کہا، شیروان، تم شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی پر اتنا بھروسہ نہ کرو، یہ مہرہ کسی بھی وقت تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس آصف اور روح سے اگر کوئی طاقت تمہیں بچا سکتی ہے تو وہ اللہ پاک کے نام والا تعویذ ہے۔ تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو، اس کے باوجود تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رگھو اور نتالیہ کا آصف جمشید کے کسی نوکر کے ذہن کو اپنے قبضے میں کر کے اسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ تمہارے بازو سے تعویذ اتار کر لے آئے۔ مجھے تشویش لگ گئی ہے۔ واقعی اگر ایسا ہو گیا اور سوتے میں کسی نے میرے بازو سے تعویذ اتار لیا، میری انگلی سے انگوٹھی اتار لی، تو میں کیا کروں گا؟ روہنی کا تو یہ بدروہیں کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ وہ ان کی منحوس دنیا سے نکل آئے، بلکہ بدروہیں تو اس کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ لیکن میں روح نہیں ہوں، میں تو ایک عام کمزوریوں والا گنہگار انسان ہوں۔ مجھے تو یہ بدروہیں 1 سیکنڈ میں اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ لیکن میں نے اللہ کے خیال اور اس پر ایمان کی طاقت سے اپنے دل کو مضبوط کیا اور روہنی سے کہا، سلطانہ، مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میرے اپنے خدا پر ایمان ہے۔ بدی کی شیطانی طاقتیں مجھے کوئی غم نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے باوجود میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا اور ہر وقت اپنے دشمن سے ہوشیار رہوں گا۔ ہم 3 دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے۔ اس دوران روہنی میرے ساتھ رہ کر میری حفاظت کرتی رہی۔ پھر ہم واپس بمبئی آ گئے۔ بمبئی آنے کے بعد روہنی نے کہا، شیروان، تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن میرا جانا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے دشمن پجاری رگھو اور نتالیہ کا آصف ہمارے خلاف ضرور کوئی خطرناک منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔
میں پتہ لگانا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں اور کیا چال چلنے والے ہیں، تاکہ ہم پہلے سے اس کا دفاع سوچ لیں۔ مگر تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے روہنی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن اتنا تم یقین رکھو مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور میں اپنے اور تمہارے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آؤں گی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا میں اس جگہ تمہارا انتظار کروں؟ اس نے کہا، اس سے محفوظ جگہ میرے خیال میں تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ تم بالکل بے فکر نہ کرنا، میں درمیان میں آ کر تم سے ملتی رہوں گی اور تمہاری خیریت معلوم کرتی رہوں گی، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اور وہ یہ کہ اپنے بازو سے اللہ پاک کے نام والا تمیز کسی بھی حالت میں اپنے سے الگ نہ کرنا۔ میں نے کہا، میں کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا، تم بے فکر ہو۔ روہنی نے کہا، اب میں جا رہی ہوں، بہت جلد اپنے دشمنوں کے ناپاک عزائم کا سراغ لگا کر واپس آؤں گی۔ اور روہنی یعنی سلطانہ غائب ہو گئی۔ بمبئی میں مجھے اپنے دوست جمشید کے پاس رہتے ہوئے روہنی کے جانے کے بعد مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ جمشید مجھے کہنے لگا، فیروز، تمہارے ویزے کی مدت 1 ماہ ہے، اس میں باقی 10-11 دن ہی رہ گئے ہیں۔ بمبئی میں کئی تاریخی مقامات ایسے ہیں جو تم نے ابھی تک نہیں دیکھے، ان میں الویرا کے قدیم غار ہیں۔ میں نے کہا، ہاں یار، میں نے ان کا نام تو سنا ہے۔ ان غاروں میں کیا ہے؟ جمشید نے کہا، ان غاروں کی تاریخ یہ ہے کہ جب ہندوستان میں مہاتما گوتم بدھ کا بدھ مت بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، تو یہاں کے ہندو دھرم کے برہمنوں کو تشویش ہوئی کہ اگر بدھ مت اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو ان کا ہندو مت ختم ہو کر رہ جائے گا۔ مگر برہمن کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہندوستان کے راجا اشوک کی حکومت تھی جو بدھ مت کا ماننے والا تھا، اور جس کی وجہ سے بدھ مت کو بڑا فروغ مل رہا تھا۔ لیکن بادشاہ اور راجا ہمیشہ حکومت نہیں کرتے تھے، ایک نہ ایک دن وہ مر جاتے۔ چنانچہ اشوک بھی انتقال کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے برہمن سیناپتی نے تخت پر قبضہ کر لیا، بدھ مت کی جگہ ہندو مت کو سرکاری مذہب بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی برہمن ازم کو ایک بار پھر عروج حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ برہمن نواز ہندو سیناپتی کے حکم سے ملک میں بدھ مت کی تمام نشانیاں مٹا دی گئی۔ بدھ مت والوں کی تمام خانقاہیں اور عبادت گاہیں مسمار کر دی گئی، اور بدھ راہبوں کو پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ کئی راہبوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بدھ مت، جنہیں بھکشو کہتے ہیں، ملک سے فرار ہو گئے، اور انہوں نے سری لنکا اور ہند چینی تبت میں جا کر پناہ لے لی۔ جن کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ہندوستان سے فرار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح سے تو ہندوستان میں بدھ مت کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ سرعام اپنے مذہب کی اشاعت تو نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بمبئی کے قریب سمندر میں پہاڑی غاروں میں جا کر چھپ گئے۔ ان غاروں میں سے انہوں نے گوتم بدھ کی زندگی کے مختلف واقعات اور اس سے کے اصولوں کو غار کی دیواروں کے پتھروں پر تراش کر لکھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ کے یہ جان نثار بھکشو 11 برس تک ان غاروں میں رہے، اور اس دوران انہوں نے غاروں کی دیواروں پر مہاتما بدھ کے کئی یادگار بت تراشے اور مہاتما بدھ کی تعلیمات کو غاروں کی پتھریلی دیواروں پر کند کر دیا۔ وقت گزر گیا، ہندوستان کی سرزمین سے مہاتما گوتم بدھ کا بدھ مت بالکل ختم کر دیا گیا اور ہندو مت کا راج ہو گیا۔ برہمنوں نے ایک طرح سے پھر عروج حاصل کر لیا۔ ان کا راجا کے درباریوں میں اس قدر زیادہ عمل دخل تھا کہ راجا ان کی مرضی پوچھے بغیر کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا تھا۔ ان برہمنوں کو پتہ چلا کہ بمبئی کے الویرا غاروں میں کچھ بدھ راہوں نے بدھ مت کی زندگی کے حالات اور تعلیمات کند کی ہیں، تو وہ فوراً غاروں میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے بدھ مت کی کئی مورتیاں اور
کند کی ہوئی تعلیمات توڑ پھوڑ ڈالی اور ان کی جگہ ہندو دھرم کی دیوی دیوتاؤں کے عریاں مجسمے بنا دیے۔ بس یہ ہے الویرا کے غاروں کی مختصر سی تاریخ۔ کیا اب تم الویرا کے غار دیکھنا پسند نہیں کرو گے؟ میں نے فوراً کہا کیوں نہیں، میں ابھی تمہارے ساتھ الویرا کے غاروں میں چلنے کو تیار ہوں۔ جمشید بولا ایسا کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد چلیں گے۔ آج مجھے دن میں کاروبار کے سلسلے میں ایک جگہ جانا ہے۔ چنانچہ ہمارا سورج غروب ہونے کے بعد کا الویرا کے تاریخی غار دیکھنے کا پروگرام بن گیا۔ دوپہر کو جمشید اپنے کاروباری سلسلے میں کسی سے ملنے چلا گیا۔ وہ سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے واپس آ گیا۔ کہنے لگا بس ہم چائے پی کر چلیں گے۔ میں نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ جمشید بھی ہاتھ منہ دھو کر آ گیا۔ ہم چائے منگوا کر پینے لگے۔ میں نے جمشید سے پوچھا یہ الویرا کے غار یہاں سے کتنی دور ہیں، کس جنگل میں ہیں؟ جمشید بولا یہ جنگل میں نہیں بلکہ سمندر میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ جمشید کہنے لگا جن پہاڑوں کے اندر یہ غار ہیں وہ پہاڑیاں بمبئی کے ساحل سے کچھ فاصلے پر سمندر میں واقع ہیں۔ وہاں تک اسٹریمر چلتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے سیاح دور دور سے یہ عجیب و غریب غار دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جان کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمیں کسی دور دراز جنگل میں نہیں جانا پڑے گا۔ چائے پینے کے بعد جمشید نے عبدل سے کہا جیپ باہر نکالو اور ہمیں گیٹ وے آف انڈیا تک چھوڑا۔ گیٹ وے آف انڈیا بمبئی کے شمال جنوب میں ساحل سمندر پر ایک بارہ دری ہے جسے انگریزوں نے بنایا تھا۔ چونکہ انگریز ہندوستان میں سمندر کے رستے سے آئے تھے اس لیے انہوں نے یادگار کے طور پر یہ بارہ دری تعمیر کرائی تھی۔ یہ انگریزی طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ چاروں طرف اس کو چکور ستون ہیں۔ عقب میں سیڑھیاں سمندر میں اترتی ہیں جہاں ایک گھاٹ بنا ہوا ہے۔ اس گھاٹ پر سے لوگ کشتیوں اور اسٹیمروں میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کو جاتے ہیں۔ الویرا کے غار کو بھی اسی جگہ سے بھرے چلتے ہیں۔ ہمیں گیٹ وے آف انڈیا کی بارہ دری ٹائپ کی تاریخ عمارت دیکھنے کو۔ ہم نے پیچھے گھاٹ پر آ کر ٹکٹ لیے اور الویرا کے غاروں کی طرف جانے والے اسٹیمر میں سوار ہو گئے۔ اسٹیم میں کچھ غیر ملکی سیاح مرد اور عورتیں بھی بیٹھی تھی۔ اسٹیمر سمندر میں روانہ ہو گیا۔ الویرا کے غار والی پہاڑیاں ساحل سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ہم 10-15 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گئے۔ الویرا کے کئی تاریخی غار تھے جو پہاڑیوں کے اندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ ایک جگہ سے ہم نے ٹکٹ لیے اور پہلے غار میں داخل ہو گئے۔ یہ غار واقعی بڑا پراسرار تھے۔ ان کی چھتیں بہت اونچی اور دیواروں کو کھود کر کہیں پتھروں سے مورتیاں تراشی گئی تھیں اور کہیں راجا کو دربار لگائے دکھایا گیا تھا۔ اگرچہ برہمنوں نے اپنے دور اقتدار میں بدھ مت کی بے شمار نشانیوں کو مٹا دیا تھا مگر پھر بھی کچھ ان کے ہاتھوں سے بچ گئی تھی۔ ان میں مہاتما بدھ کی پیدائش سے لے کر ان کے گیان حاصل کرنے تک کے خاص واقعات جو دیواروں پر تراشے گئے تھے ابھی تک صحیح حالت میں موجود تھے۔ کئی جگہوں پر گوتم بدھ کے بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے۔ پتھروں کی وہ سیلیں بھی محفوظ تھیں جن پر پالی زبان میں بدھ مت کی خاص تعلیمات کند ہوئی تھیں، لیکن زیادہ مورتیاں ہندو مت کی دیوی مالاؤں کی دیوتاؤں کی تھیں۔ دیواروں پر راجا کے دربار میں دیویوں داسیوں کو رقص کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ہم نے گھوم کر 3-4 غار دیکھے، پھر ذرا سانس لے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک گائیڈ عورت جس نے گائیڈ کی وردی پہنی ہوئی تھی ہمارے پاس آئی۔ ہمیں نمستے کیا اور بولی سر آپ نے ابھی تک شاید متھرا والی کا غار نہیں دیکھا۔
سر اگر آپ نے متھرالی کا غار نہیں دیکھا تو یقین کریں کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس غار کو دیکھنے دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں اور غاروں کی تصویریں اتار کر لے جاتے ہیں۔